अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज से कुछ दिन पहले मैंने टिकटॉक पर स्पेन की जॉब सीकर वीज़े के मुतालिक एक पोस्ट अपलोड की थी, जिसके मुतालिक मुझे हज़ारों की तादाद में सवालात मौसूल हुए। उन तमाम सवालात का जवाब देना मेरे लिए टिकटॉक पर मुमकिन नहीं था। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना यूट्यूब पर एक तफसीलन वीडियो बनाई जाए और आप सबके सवालातों के जवाब उस वीडियो में दिए जाएं। तो ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ इम्तियाज़ ख़ान और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि स्पेन की जॉब सीकर वीज़ा क्या है, कौन कौन इस वीज़े के लिए अहल है, कौन कौन एलिजिबल नहीं है, आप लोगों ने कैसे और कहाँ से अप्लाई करना है और आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो नाजरीन, तफसील में जाने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि स्पेन का जॉब सीकर वीज़ा है क्या। स्पेन जॉब सीकर वीज़ा एक आर्जी रिहायशी वीज़ा है जो आपको स्पेन में नौकरी तलाश करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 12 माह तक रहने की इजाज़त देता है। इस वीज़े के लिए किसी एम्प्लॉयर या किसी आजिर की एडवांस में कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती या जॉब ऑफर होने की ज़रूरत नहीं होती। इसका मकसद ये है कि आप स्पेन जाकर खुद नौकरी तलाश करें और फिर अपने वीज़े को नौकरी तलाश करने के बाद उसे वर्क परमिट में तब्दील कर सकें। तो नाजरीन, इस वीज़े के लिए आपको एडवांस में जब आप एम्बेसी में एप्लीकेशन देंगे, आपको किसी किस्म की भी एम्प्लॉयर के लिए किसी एम्प्लॉयर या किसी आजर या किसी कंपनी की जॉब ऑफर लेटर या किसी कॉन्ट्रैक्ट या किसी काम की ऑफर की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप बग़ैर कुछ और शराइत हैं, अगर आप वो पूरी कर सकें तो आप एम्बेसी जाते हैं, एप्लीकेशन देते हैं और इस वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं और फिर जब आप स्पेन पहुंच जाते हैं, आप अपने लिए काम तलाश करते हैं और उस काम का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके बेस पर जो है आप अपने इस वीज़े को वर्क परमिट में तब्दील कर देते हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन अहल है और कौन कौन इसके लिए एलिजिबल नहीं है, लिए अहल हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि आपको तालीमी काबिलियत आपके पास क्या होनी चाहिए। तो आपके पास कम से कम बैचलर होना चाहिए या मास्टर होनी चाहिए, या फिर अगर पीएचडी हो तो और बेहतर है। अगर आपके पास कोई डिग्री नहीं है, अगर आपके पास ऐसा हुनर है जिसकी स्पेन में ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो जैसे प्लम्बर, नर्सिंग वगैरह, जिसका बाद में हम तफसील से जिक्र करेंगे, तो आप इस वीज़े के लिए अहल हैं। तो इसके लिए ज़्यादा लोगों की गलतफहमी ये है कि आपके पास स्पेन की डिग्री होनी चाहिए। नहीं, आपके पास स्पेन से हासिल की गई डिग्री या कोई सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। अगर आपने पाकिस्तान से डिग्री हासिल की है या फिर आपने कोई हुनर पाकिस्तान में सीखा है और आपके पास उसका तजुर्बे का सर्टिफिकेट या आपके पास सर्टिफिकेट है जो कि स्पेन में काबिल कबूल हो, तो आप जो है इस वीज़े के लिए अहल हैं। तो जिनके पास डिग्री नहीं है, उनके पास अगर ऐसा हुनर है जिसका स्पेन की लेबर मार्केट में ज़्यादा डिमांड है, जैसे इंजीनियरिंग, आईटी, हेल्थ केयर्स, एजुकेशन, साइंस वगैरह, तो वो सब इसके लिए अहल हैं। तो इस वीज़े के लिए आपकी उम्र कम से कम 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, या 18 साल होनी चाहिए या इस वक्त 18 साल होनी चाहिए। तीसरी अहम शर्त यह है कि आपको स्पेन से बाहर होना चाहिए, यानी आप किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में हो, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह। और चौथी शर्त, आपको माली सबूत देना पड़ता है कि जब आप 1 साल तक स्पेन में रहेंगे तो आपके पास इतनी रकम होनी चाहिए जो आपको सपोर्ट कर सके जब आप काम ढूंढ सके। तो वो कम से कम 600 से 700 यूरो पर मंथ है, यानी तकरीबन 7000 से 8000 यूरो सालाना का आपके पास सबूत मांगा जाता है। तो ये सब कुछ आपने स्पेन के कौंसल खाने के हिसाब से मुतल्लिक हो सकता है। और जो छठी शर्त, आपके पास आपकी हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए, यानी 1 साल की हेल्थ इंश्योरेंस आप ऐसी जगह से कराएंगे जो स्पेन या यूरोप में काबिल कबूल हो। आपके पास आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड होना चाहिए और पुलिस क्लियरनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसका आपने स्पेनिश ज़ुबान में तर्जुमा करना पड़ता है। आपका मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कोई डॉक्टर जो सरकारी डॉक्टर हो या हॉस्पिटल हो जहां से आप आपने एक ऐसा सर्टिफिकेट लेना है जो ये जाहिर करे कि आपको कोई मुतअद्दी बीमारी नहीं है, ऐसी बीमारी नहीं है जो एक इंसान से दूसरे इंसान को लग सके। तो ये बुनियादी शराइत हैं। तो आइए अब देखते हैं कि कौन लोग ना अहल हैं, कौन लोग इस वीज़े के लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो ख़वातीन व हज़रात, ऐसे तमाम लोग इस वीज़े के लिए नाअहल हैं जिनके पास पहले से स्पेन का
کوئی دوسرا ویزا موجود ہو تو وہ اس ویزے کے لیے نااہل ہے۔ اور اس کے علاوہ جن پر اسپین یا کسی بھی شنجن زون میں یا شنجن ملک میں داخل ہونے پر پابندی ہو، یا جن کے پاس مناسب مالی ثبوت نہ ہو، یا جن کے پاس ایسی ڈگری ہو جو اسپین میں تسلیم شدہ نہ ہو، یعنی پاکستان کی جتنی بھی سرکاری یونیورسٹیز ہیں یا جتنے بھی انسٹیٹیوٹ ہیں یا جتنے بھی ادارے ہیں جو ٹیکنیکل، نان ٹیکنیکل یا جو فارمل ڈگری دیتے ہیں، وہ سب اسپین میں جو ہے وہ منظور ہیں، تو آپ کو اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایسے یا جن کا کرمنل ریکارڈ جو ہو وہ سنگین نوعیت کا ہو، تو ایسے تمام لوگ جو ہیں اس ویزے کے لیے نااہل ہیں۔ خواتین و حضرات، اس ویزے کے متعلق جو سب سے بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے وہ یہ ہے، کیا اس ویزے کو حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس اسپین سے حاصل کی گئی ڈگری یا سرٹیفکیٹ ہونا لازم ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، اسپین سے حاصل کی گئی ڈگری یا سرٹیفکیٹ ہونا لازم نہیں ہے۔ پاکستان سے حاصل کی گئی ڈگری یا سرٹیفکیٹ کے ساتھ بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن ڈگری کو اسپین میں آفیشل کرانا ضروری ہے، یعنی آپ کو اپنی ڈگری یا سرٹیفکیٹ اسپین میں ریکگنائز کرانا پڑتا ہے۔ لیکن یہ صرف اس ویزے کے لیے نہیں ہے، آپ جتنے بھی یورپین ملک جاتے ہیں، اگر آپ کے پاس پاکستانی ڈگری ہے تو آپ کو قانونی طور پر جو آفیشل اس کو جو ہے ریکگنائز کرانا پڑتا ہے۔ تو اس کو آپ کیسے ریکگنائز کریں گے؟ اس کا عمل اسپین کی وزارت تعلیم کے ذریعے ہوتا ہے اور پاکستان سے بھی شروع کیا جا سکتا ہے۔ اگر ڈگری نان ریگولیٹڈ پروفیشن میں ہے تو بعض اوقات بغیر ہومولوگیشن بھی اپلائی کیا جا سکتا ہے، لیکن کونسل خانے جو اسپین کی ایمبیسی کے جو ہے وہاں پہ چیک کرانا ضروری ہوتا ہے۔ اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ پاکستانی شہری پاکستان میں رہتے ہوئے اس ویزے کے لیے کیسے اپلائی کر سکتے ہیں؟ تو اس کا بہت ہی سمپل پروسیس ہے۔ آپ نے اسپین کی ایمبیسی جو پاکستان میں ہے وہاں سے آپ نے اپلائی کرانا ہوگا۔ اگر آپ نے سارے شرائط پوری کر سکتے ہیں اور آپ کے پاس سارے ڈاکومنٹس پورے ہیں تو آپ نے ایمبیسی سے آن لائن اپوائنٹمنٹ لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنی اپلیکیشن سبمٹ کر دینی ہے۔ بعض کیسز میں جو ہے اگر آپ کراچی وغیرہ میں رہتے ہیں تو آپ کونسلیٹ جنرل آف اسپین جو کراچی میں ہے وہاں سے بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو آئیے خواتین و حضرات اب سٹیپ بائی سٹیپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے سارے مراحل ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے کو کیا کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے اگر آپ اس ویزے میں انٹرسٹڈ ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنی اہلیت چیک کریں کہ آپ اہل ہیں یا نہیں۔ آپ کے پاس کوئی بیچلر ڈگری ہے، ماسٹر ڈگری ہے یا پی ایچ ڈی ڈگری ہے، یا آپ کے پاس کوئی ایسا ہنر ہے، سرٹیفکیٹ ہے جس کی اسپین میں کافی ڈیمانڈ ہو، جس کا ذکر ہم نے اوپر کر دیا ہے اور نیچے ڈسکرپشن میں بھی میں وہ سارے جو کام ہے جو سارے ہنر ہیں ان کی تفصیل میں نیچے ڈسکرپشن میں تفصیل سے دے دوں گا، آپ وہ بھی چیک کر سکتے ہیں۔ پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی عمر 18 سال یا اس سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اور پھر جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے اپنی ڈگری اسپین میں ریکگنائز کرانی ہے یا جو اسپین کی ایمبیسی پاکستان میں ہے اس میں ریکگنائز کرانی ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اپنی یونیورسٹی وغیرہ سے، بورڈ وغیرہ سے وہ سرٹیفکیٹ یا ڈگریاں اٹیسٹ کرا لینی ہے۔ اس کے بعد فوراً منسٹری آف ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان سے اٹیسٹ کرانی ہے۔ پھر منسٹری آف فارن افیئر کا جو ہے پاکستان کا وہاں سے اٹیسٹ کرانا ہے۔ پھر آپ نے اسپین کی ایمبیسی جو پاکستان میں ہے وہاں پہ جمع یا اٹیسٹ کرانی ہوگی۔ اگر ضرورت پڑے تو آپ کو اسپین کی جو ایجوکیشن ہے، ہائر ایجوکیشن کا، اسپین کے جو ہائر ایجوکیشن ہے وہاں سے بھی آپ کو ہو سکتا ہے اٹیسٹ کرانا پڑے اور آپ کو اس ڈگری وغیرہ کا جو ہے وہ ہو سکتا ہے اسپینش زبان میں ٹرانسلیٹ بھی کرانا ہوگا، ہو سکتا ہے۔ اور پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی مالی حیثیت کیا ہے۔ آپ کے پاس پچھلے 6 مہینے میں جو بینک اکاؤنٹ ہے آپ کا، اس کا سٹیٹمنٹ آپ نے تیار کرانا ہے۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ کم از کم آپ کے پاس 7 سے 8 ہزار یورو ہونی چاہیے۔ اور پھر آپ نے اپنا ہیلتھ انشورنس ایک ایسی انشورنس کمپنی سے کرانا ہے جو یورپی یونین میں جسے تسلیم کیا جا سکے، جو 1 سال کے لیے کرامت ہو۔ اور اس کے بعد آپ نے اپنا کرمنل ریکارڈ اور میڈیکل سرٹیفکیٹ حاصل کرنا پڑے گا جو یہ ظاہر کرے کہ آپ پر کوئی کیس وغیرہ پاکستان میں نہیں ہے اور نہ ہی آپ کو کوئی ایسی بیماری ہے جو کسی دوسرے انسان کو آسانی کے ساتھ لگ جائے۔
تو یہ سارے ڈاکومنٹس جب آپ کے پاس ہوں تو آپ نے پھر آن لائن اپوائنٹمنٹ لینی ہے جو اسپین کی ایمبیسی ہے پاکستان میں، اور آپ نے جو اپلیکیشن سبمٹ کرا دینی ہے ویزے پر۔ جو اس ویزے پہ جو سارا پروسیس ہے، جب آپ اپلیکیشن سبمٹ کرتے ہیں تو اسے 15 سے 45 دن لگ سکتے ہیں۔ 15 سے 45 دن میں وہ آپ کو جواب دے دیں گے آیا آپ کو ویزا مل چکا ہے یا نہیں۔ تو خواتین و حضرات، آئیے آخر میں ان تمام شعبوں اور ان تمام ڈگریز اور ان تمام سکلز اور مہارتوں پر روشنی ڈالتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس ان میں سے کوئی ڈگری یا مہارت یا تجربہ ہے تو آپ کو یہ ویزا آسانی کے ساتھ مل جائے گا۔ تو سب سے زیادہ موقع جن لوگوں کو ملے گا، جن شعبوں کو ملتا ہے، ان میں ٹاپ پر ہے آئی ٹی اور ٹیکنالوجی کا۔ اگر آپ کے پاس کمپیوٹر سائنس، آئی ٹی یا سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ڈگری ہے پاکستان سے یا کسی بھی جگہ سے، تو اسپین میں اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے۔ جو مہارتیں، جو اسکل آپ کے پاس ہونی چاہیے، ان میں ٹاپ پر ہے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ، سائبر سیکیورٹی، ڈیٹا انالیسز، کلاؤڈ کمپیوٹنگ، اور اس کے بعد جو شعبہ آتا ہے وہ ہے انجینئرنگ کا۔ پاکستان سے میکینیکل، سول، الیکٹریکل یا الیکٹرانکس انجینئرنگ کی ڈگری رکھنے والے آسانی سے اس ویزے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، اور خاص طور پر اگر آپ کو تجربہ ہو سولر اور ونڈ پاور وغیرہ میں۔ تیسرے نمبر پر جو ہائی ڈیمانڈ کا شعبہ ہے وہ ہے ہیلتھ کیئر کا۔ اگر آپ ڈاکٹر ہیں، نرس ہیں، فزیو تھراپسٹ ہیں، تو آپ کے کا اسپین میں جو آپ کا فیوچر ہے وہ کافی جو ہے وہ روشن ہوگا۔ اور اس کے بعد جو شعبہ آتا ہے وہ ہے ایجوکیشن کا۔ اگر آپ کے پاس ایم ایڈ، بی ایڈ وغیرہ کی ڈگری ہے اور اس کے ساتھ آپ نے انگلش میں ماسٹر کیا ہے اور آپ کی انگلش اچھی ہے، تو اسپین میں انگلش ٹیچرز کی کافی ڈیمانڈ ہے۔ اور آخری نمبر پر بلکہ آخری نہیں، جو اس کے بعد جو شعبہ آتا ہے وہ ہے کنسٹرکشن کا۔ اگر آپ ہنرمند ہیں، آپ کو کنسٹرکشن میں ایکسپیرینس ہے، آپ کارپینٹرز ہیں، پلمبرز ہیں، الیکٹریشنز ہیں، بلڈرز وغیرہ ہیں، تو اس کی بھی اسپین میں کافی ڈیمانڈ ہے۔ تو آخر میں جس شعبے کا میں ذکر کرنا چاہوں گا اور وہ ہے ٹورزم کا۔ اگر آپ کے پاس ٹورزم میں ڈگری ہے یا پھر ٹورزم اور ہاسپٹیلٹی میں ڈگری ہے اور آپ کو ہوٹل ریسٹورانٹ مینجمنٹ میں ایکسپیرینس ہو، آپ ایک اچھے کک ہوں، تو آپ جو ہے اس ویزے کے لیے اہل ہیں۔ تو جہاں جیسے میں نے کنسٹرکشن کا ذکر کیا یا جو پلمبر وغیرہ ہیں یا پھر کارپینٹر وغیرہ ہیں، اگر آپ کے پاس ڈگری نہیں ہے لیکن آپ کے پاس پاکستان کی کسی ووکیشنل سینٹر یا پھر کسی بھی انسٹیٹیوٹ کا سرٹیفکیٹ ہو تو وہ بھی قابل قبول ہے۔ تو خواتین و حضرات، یہ تھے وہ تمام شعبے۔ آپ نے ویڈیو دیکھ لی ہے، اگر آپ اہل ہیں تو دیر نہ کیجیے گا، اللہ کا نام لیجئے اور پاکستان میں جو اسپین کی ایمبیسی ہے وہاں سے اپلائی کیجیے گا۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو میں آپ کے بہت سے سوالاتوں کے جوابات آپ کو مل چکے ہوں گے۔ اور ہاں، میرے جو یوٹیوب چینل اور میرے ٹک ٹاک اکاؤنٹ کو سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیے گا تاکہ بر وقت آپ کو ایسی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ تو اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، خدا آپ کو اپنی امان میں رکھے۔